بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار الکتاب و سنت کی جانب سے پیش ہے علماء اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، وقال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت معه مثله ومعه. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا مالک، خالق اور مدبر حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کر سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری شریعت اسلامیہ کی بنیاد اللہ کی کتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے، جسے حدیث کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ نے انہیں تھام لیا تو کبھی گمراہ ہو نہیں سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: کتاب اللہ و سنتی۔ وہ دو چیزیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت اور میری احادیث۔ تو اللہ نے ہماری اس شریعت کو بہت ہی آسان بنا دیا۔ شریعت کی دونوں بنیادوں کو اللہ نے اس کی حفاظت کر ڈالی۔ اللہ نے جہاں قرآن کی مکمل حفاظت کی، تو قرآن سے جڑی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و توضیح جو حدیثوں کی شکل میں ہے، اللہ نے اس کی بھی حفاظت کر ڈالی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بلا شبہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے جہاں قرآن کی حفاظت کی، وہاں پر اللہ نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر ڈالی، کیونکہ اگر احادیث نہ ہو تو قرآن کا اکثر و بیشتر حصہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی جگہ کہا: لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ۔ ہم نے ان آیتوں کو نازل کیا تاکہ آپ اس کی تشریح، تاکہ آپ اس کی توضیح لوگوں تک بیان کریں۔ تو قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ضرورت یہ سب جانتے ہیں۔ ورنہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح سے ہے، پورے کا پورا مخفی اور پورے کا پورا بے معنی ہو جائے گا۔ تو قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اشد ضرورت ہے، ورنہ قرآن کا ایک حصہ غیر مفہومی رہ جائے گا۔ احادیث کو جمع کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا عزیز ساتھیوں، اس کے پیچھے پوری امت پڑتی ہے، اس کے پیچھے ایسے ایسے سفر کیے گئے اور ایسے ایسے تکالیف جھیلے گئے کہ اللہ اکبر، قربان جائے ان محدثین پر جن میں ہم اکثر بیشتر کے نام نہیں جانتے۔ بہت ہی کم ہیں جن کے ہم نام جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں تو کن کا نام جانتے ہیں؟ امام بخاری کا نام جانتے ہیں، امام مسلم کا نام جانتے ہیں، اور تھوڑا آگے بڑھیں تو ترمذی کا نام جانتے ہیں، اور تھوڑا آگے بڑھے تو نسائی کا نام جانتے ہیں، اور تھوڑا آگے بڑھے تو ابن ماجہ، اور تھوڑا آگے بڑھے تو نسائی اور ابو داؤد، اور آپ آگے بڑھیں کون جانتے ہیں؟
ہزاروں کے محدثین ہیں، ہزاروں کی کتابیں لکھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے. اللہ اکبر. تو عزیز ساتھیو، ان میں سے آج ایک محدث کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا. اور ان کی کام کی خوب یہ تھی، وہ جس ایریا میں انہوں نے کام کیا ان کا ایریا یہ تھا کہ احادیث جو ظاہری طور پر کانٹرڈکٹری نظر آتے ہیں، ایک حدیث میں پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، اور ایک حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنے کا حکم دیا. بعض احادیث ظاہری کانٹرڈکٹری نظر آئیں گے، تو اس کا کیا حل؟ اس کے اسپیشلسٹ ہیں جن کی میں آپ کے سامنے مختصر زندگی رکھنے والا ہوں. پہلے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کانٹرڈکٹری ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز مت پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز مت پڑھیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، فرض پڑھتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں. لیکن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں عصر کے بعد 4 رکعت سنت پڑھتے ہوئے دیکھا، 4 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ رہے ہیں. یہ کیسی بات ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے آدمی نہیں ہے کہ کہیں عمل کریں، ظاہری طور پر کانٹرڈکشن نظر آتا ہے. تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے، ہاں عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں. حدیث ثابت ہے، رحم اللہ امرأ من صلی قبل العصر 4. اللہ کی رحمت اس بندے پر نازل ہو جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی. عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پڑھتے تھے، لیکن اس دن ایک ڈیلیگیشن آ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈیلیگیشن کے ساتھ مصروف ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عمل کرتے تو اس عمل کو ریگولرلی کرتے. ہماری طرح نہیں کہ کبھی ایک بار کیا اور بھول گئے بس خلاص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایک عمل کرتے اس پر فوراً جڑ جاتے، اس پر اڑ جاتے، اس عمل کو کرتے رہتے اور اس عمل کو چھوڑتے نہیں چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے اڑے رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پڑھتے تھے، لیکن جب کوئی ڈیلیگیشن آ گیا، لوگوں سے گفتگو شروع ہو گئی تو وقت نکل گیا، فرض کی نماز پڑھ لی. تو گھر واپس آئے، چونکہ ہر بار پڑھتے ہیں تو وہ چیز اس بار چھوڑ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اس نماز کو پڑھی. دیکھیے ظاہری طور پر 2 حدیث الگ نظر آتے ہیں، یہاں پر آپ کو ایکسپلینیشن ملا تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، ابو رافع ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حالت احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کی. حالت احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. اور اس طرف دیکھتے ہیں مائی عائشہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حالت احرام میں شادی کیا، شادی کی بات چیت کرنا حرام ہے، یہ محظورات احرام میں سے ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو اسے دم دینا پڑے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ حج کیا. تو اب یہاں پر ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. تو اس میں وہاں پر ابن خزیمہ، یہ جو ہمارے پاس جو محدث ہیں، ان جیسے علماء کر کہتے ہیں کہ یہاں پر ابو رافع جو ہیں یہ گھر کے آدمی نہیں ہیں، انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہوگی، غلط سمجھ لیا ہوگا. یہ کوئی عالم نہیں ہے، کوئی دین کے بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن دوسرے بڑے بڑے صحابہ کا ان کا علم مقابلہ نہیں کر سکتا. تو مائی عائشہ ہو گئی اور دوسرے جو ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات سے واقف ہیں. تو یہاں پر ابو رافع سے غلطی ہوئی، ذرا برابر بھی شک نہیں، جو مائی عائشہ کہتی وہی صحیح ہے. اور یہی بات عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، دوسرے بڑے بڑے علماء صحابہ کے کہتے ہیں. تو اس طریقے سے جو بھی حدیث ظاہری طور پر کانٹرڈکشن نظر آئے، اسے یہ امام جن کے بارے میں کہنے والا ہوں وہ اس کے ماہر تھے، بہت بڑا کام ہے. اور یہ امام جن کا نام ہے محمد بن اسحاق ابن خزیمہ، ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ جو ساری دنیا میں مشہور ہے. وہ بہت ہی بڑے امام تھے، یہ اس سبجیکٹ کے ماہر تھے. یہ کہتے تھے کہ قرآن کی کوئی بھی دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے، ایک حدیث دوسرے حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے. آیت قرآن کی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، کوئی کانٹرڈکشن ہماری شریعت میں نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں بعض باطل فرقے پیدا ہو گئے تھے، ان میں سے معتزلہ، جہمیہ، جعدیہ اور قدریہ، شیعہ، یہ ایسے فرقے، انہوں نے کہا کہ بعض احادیث کو ہم مانتے نہیں، بعض قرآن کی آیتوں کو ہم مانتے نہیں کیونکہ یہ ٹکراتی ہیں. ایک میں کہا گیا دوسری جگہ دوسرا کہا گیا،
یہ تو آپس میں ٹکراتی ہیں، تو ٹکرائیں گے تو پھر کیا سمجھیں گے ہم؟ انہوں نے کہا کہ ان حدیث کو ہم نہیں مانتے، انہوں نے کہا کہ ان آیتوں کو ہم نہیں مانتے۔ ابن خزیمہ جیسے اہل علم آئے، انہوں نے کہا کہ کوئی سنگل بٹ دوسرے سنگل بٹ سے ٹکراتا نہیں ہے، یہی شریعت کی خوبی ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کی شریعت کوئی غیر اللہ سے آتی تو ڈھیر سارے اختلافات اس میں دیکھنے کو ملتے، لیکن ایک بھی اختلاف دیکھنے کو نہیں ملتا، کیونکہ یہ اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے، اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ داری لے لی، اپنے ذمہ میں لے لی۔ تو امام ابن خزیمہ اس سبجیکٹ کے ماہر تھے، اور ان کی وفات 311 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ اور ان کے ساتھی، یہ چاروں مل کر، ان کے 3 ساتھی تھے اور یہ چاروں ساتھیاں تھے، ایک کا نام تھا محمد بن نصر، ایک کا نام تھا محمد بن ہارون، ایک کا نام تھا محمد بن جریر، اور ان کا نام تھا محمد بن خزیمہ۔ یہ چاروں محمد مل کے ایک دور دراز علاقے کا سفر کرتے ہیں، چونکہ وہاں پر ایک بہت بڑے محدث تھے، بلکہ کئی محدثین تھے، تو ان سے علم حاصل کرنے کے لیے یہ اپنے علاقے رئی جو آج کل ایران میں ہے وہاں سے نکلتے ہیں۔ ان کی پیدائش نیساپور میں ہوئی جو آج کل ایران کے اندر موجود ہے۔ یہ جو ایران ہے، یہ ایران آج جہاں شیعہ کا جہاں ڈومینیشن ہے، جہاں ہر چیز شیعہ مذہب کے مطابق چلتی ہے، یاد رکھ لیں ایک زمانے میں یہ 100% سنی ہوا کرتا تھا۔ ہمارے جتنے بھی محدثین ہیں یہ سب ایران سے نکلے ہیں۔ ترمز کہاں ہے؟ یہ ایران کی مین سٹی ہے۔ شیراز کہاں ہے؟ ایران کی ایک مین سٹی ہے نا۔ سجستانی، ابو داؤد السجستانی، سجستانی کہاں ہے؟ ایران کی ایک مین سٹی ہے آج بھی۔ قزوین یہ ایران کی مین سٹی ہے جہاں سے ابن خزیمہ، ابن ماجہ ہیں۔ امام بخاری سمرقند کے ہیں، اسی علاقے کے ہیں۔ امام مسلم نیساپور کے ہیں، یہ ایران کے اندر ہے۔ محدثین، فقہا، یہ پوری فہرست آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد اسی خراسانی علاقے سے آئے ہیں جسے آج کل ایران کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک زمانے میں 100% سنی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقے یعنی مصر کو پہنچتے ہیں، کئی مہینے سفر کرنے کے بعد۔ محدثین کے جو اسفار ہیں، سفروں میں انہوں نے جو تکالیف جھیلی ہے اور اس تعلق سے جتنا لکھا گیا ہے، اگر میں بیان کروں تو ہم میں سے کوئی آدمی روئے بغیر نہیں رہ سکتا، اتنی ان کی جو ہے محنتیں ہیں۔ یہ 4 افراد پہنچتے ہیں مصر۔ تو مصر میں چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ کوئی ایک ہاؤس رینٹ میں لے لیں جہاں پر رہ سکتے ہیں، کچھ پیسے نہیں تھے، علم حاصل کرنے کے شوق میں آ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس کچھ رہنے کا انتظام نہیں ہے، تو انہوں نے خیمہ بنایا اور شہر کے دور دراز بالکل آؤٹ سکرٹس میں اس خیمے کو رکھ کے وہیں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے چند دن پیسے تھے، 3 دن تک کھانا کھایا پیا، اس کے بعد پورے پیسے ختم ہو گئے، بھوک و پیاس دن بدن بڑھتے گئے۔ اب یہاں تک معاملہ آ گیا ایک دن کے بعد، چند دنوں کے بعد، کہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ جب بھی آنکھیں کھولتے انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی انتہائی بھوک میں ہو، بھوک کی حالت میں آدمی سونا شروع کرے، جب صبح اٹھے تو اسے دھندلاہٹ نظر آئے گی، دھواں جیسے نظر آئے گا، یہ بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ان چاروں کو یہ دھواں دکھنے نظر آتے ہیں، ایسا مسئلہ ان کا پہنچ جاتا ہے۔ پھر صبر کرتے ہیں، علم کی راہ میں چلتے رہتے ہیں، لیکن کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، کبھی پانی پی لیتے ہیں لیکن کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، کب تک روزے رکھیں گے؟ تو ایک مرتبہ معاملہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی اٹھ بھی نہیں پاتا، اس حد تک ان کا معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو چاروں نے مل کے اتفاق کیا کہ اب ہمارے لیے لوگوں کے پاس مانگنا جائز ہے۔ موت دیکھ رہے ہیں، وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کسی نے حد سے زیادہ نہ بڑھتے ہوئے، بغاوت نہ کرتے ہوئے کوئی بھی حرام چیز کو بھی کر لے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، موت سے بچانے کے لیے جائز ہے۔ تو ان چاروں نے کہا کہ اب ہم کو مانگنا ہی پڑے گا ورنہ ہم سب مر جائیں گے، اتنی بھوک ہے، اتنا پیاس ہے۔ تو کب مانگے گا کون؟ یہ چاروں کے چار محدثین، علماء، فقہا، یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلائیں گے؟ مر جائیں گے، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، یہ ان کی خودداری ہے، لیکن اب کرنا ہی پڑے گا۔ تو چاروں نے ان کے نام لکھے اور قرآن ڈالا۔ قرآن میں نام نکلتا ہے ہمارے اس محدث کا جن کا نام محمد بن اسحاق ابن خزیمہ ہے، ان کا نام نکلتا ہے۔ چاروں نے کہا کہ جاؤ بھائی، آپ کا نام نکلا ہے، آپ کو اب مانگنا ہے۔ تو ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی کوفت ہوئی، اتنا میں سکڑا کہ کیسے مانگوں،
یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی. غیر اللہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہو کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے. دیکھیے کتنی خودداری ہے, کتنی خودداری ہے. آج ہمارے پاس معاملہ کیا ہے کہ ہم مانگنے سے کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے, بلکہ اس میں مزہ ملتا ہے. کسی بھی کبھی بھی فون ڈالے, کسی سے قرض مانگ لے, کوئی دقت نہیں, گالوں میں جو نہیں رنگتی. آدمی خوددار ہوتا ہے, مانگتا نہیں, دیتا ہے. تو یہ طالب علم تھے, حدیث اور قرآن پڑھنے والے تھے. تو ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا سکڑا اور اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ مجھے ساری دنیا اندھیری ہو گئی. تو میں نے میرے ساتھیوں سے کہا کہ ٹھیک ہے میں مانگتا ہوں, لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو. تو ابن خزیمہ اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی. آرام سے بیٹھے. میں نے 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی, اور جیسے ہی میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے خیمے کے باہر کوئی آدمی رک کر ہمارے چاروں کا نام لیتا ہے. کہتا ہے کہ ابن خزیمہ کوئی ہے اندر, کہتا ہے کہ ابن نصر کوئی ہے اندر, ابن ہارون کوئی اندر ہے. تو ہمارے چاروں کا نام لیتا ہے. تو ہم پریشان ہو گئے. تو ہماری حالت ایسی تھی کہ ہم میں سے چل بھی نہیں پا رہے تھے. تو بڑی مشکل سے ہم خیمے سے باہر آئے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے آرمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, لگ بھگ 50-100 لوگ ہیں, اور پورے آرمی کے ساتھ ایک آدمی آیا ہے, اور وہ آدمی آگے آ کر پوچھتا ہے کہ آپ میں سے کون ابن خزیمہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں ابن خزیمہ ہوں. تو وہ ایک پوٹلی دیتا ہے دینار کی. پھر پوچھتا ہے کہ آپ میں سے ابن نصر کون ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں. تو انہیں ایک پوٹلی دیتا ہے. چوتھا سے پوچھتا ہے کہ آپ میں ابن ہارون کون ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں. ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. یہ چاروں پیسے لینے کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ ہیں کون ہے, بتائیے آپ کون ہیں, کیوں ہمیں پیسے دے رہے ہیں, آپ کا کیا معاملہ ہے. ہم ہوتے تو ملا سو بس بل ختم ہوتے. جی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہیں, کس لیے دے رہے ہیں. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس علاقے کے امیر احمد بن طولون کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, میں ان کا داروغہ ہوں, میں ان کا خاص سیکریٹری ہوں. مجھے انہوں نے حکم دیا اور مجھے اس جگہ جانے کو کہا, اور آپ لوگوں کے ہاتھوں میں پیسوں کو دینے کو کہا. تو انہوں نے پوچھا کہ احمد بن طولون ہمیں کیسے جانتے ہیں, ایسے تو بستی میں بہت لوگ ہیں, ہم ان میں کیسے پہچانے گے, احمد بن طولون ہم کیسے جانتے ہیں. تو داروغہ کہتا ہے کہ ہم نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں آج جب صبح قیلولہ کی نماز پڑھ کے چاشت کی نماز پڑھ کر قیلولہ کر رہا تھا تو میں نے خواب میں ان چاروں کے نام اور چہرے دیکھے. چہروں کے ساتھ ان چاروں کے نام کے ساتھ بتایا گیا اور کہا گیا کہ تمہارے ملک میں ایسے بابرکت لوگ ہیں اور تم کہاں پڑے ہوئے ہو, تمہاری ذمہ داریاں کہاں ہیں, تمہاری دولت کہاں ہے. تو احمد بن طولون نے ان چاروں کے نام بتائے اور کہا کہ آپ لوگوں کو یہ دیں, اور جب بھی ضرورت پڑے امیر آپ کی خدمت میں ہے. تو دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کرامت ہے جی ساتھیو. تو اس طریقے سے اللہ نے اس دین کی حفاظت کی. تو ابن خزیمہ آگے چل کے اللہ نے انہیں بہت ساری دولت دی, لیکن اس انداز سے, اس تکلیفی سے انہوں نے اپنے دین کو بچایا اور دین کا علم حاصل کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑے محدث تھے, ان کا ٹائٹل تھا شیخ الاسلام. شیخ الاسلام اس محدث کو یہ ٹائٹل دیتے ہیں جو 1,00,000 احادیث یاد رکھتا ہے. قرآن تو قرآن, جسے 1,00,000 احادیث یاد ہوتے ہیں, اسے اسلام میں شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. تو ان کا ٹائٹل شیخ الاسلام تھا, اور یہ مجتہد مطلق تھے. مجتہد مطلق اس عالم کو کہتے ہیں جس نے پوری شریعت کو پڑھ لیا, پوری شریعت اس کے سامنے ہو. جو ہم جو کہتے ہیں کیا بھی تمہیں پورا معلوم کی, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پورا معلوم ہے. یہ وہ لوگ ہیں مجتہد مطلق انہیں کہتے ہیں جنہیں پورا معلوم ہوتا ہے, جو حدیث, فقہ, تفسیر, عربی زبان, بلاغت, اصول التفسیر, اصول الفقہ, ان تمام سبجیکٹس میں انہیں بھرپور مہارت حاصل ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے. اور ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ جب میری عمر 16 سال کی تھی تو میں آیتوں سے, احادیث سے مسائل نکالتا تھا. ان کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے جس کا نام حدیث بریرہ, شرح حدیث بریرہ. حدیث بریرہ ایک مشہور حدیث ہے. بریرہ ایک صحابیہ ہے, یہ پہلے غلام تھی, بعد میں یہ رہا شدہ ہو جاتی ہیں. جیسے یہ رہا شدہ ہوتی ہیں تو یہ اپنے جو پرانے مالک تھے ان سے ایک اتفاق کرتی ہیں. اتفاق کرنے کے بعد وہ پیسے ادا کر کے وہ رہا ہو جاتی ہیں. جب یہ رہا ہو جاتی ہیں تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ان کے شوہر آج بھی غلام تھے, تو انہوں نے اس شوہر کا انکار کیا, ان سے طلاق لے لیا. ایک مشہور حدیث ہے. تو یہ ابن خزیمہ نے اس حدیث کی شرح 3 والیومز میں لکھی, اور ایسی ایسی باتوں کو نکالا کہ لوگوں نے اس حدیث کو پڑھ کر کہا کہ یہ باتیں کہاں ہیں, تو انہوں نے بال کی کھال سے باتیں نکالی.
تو 3 والیومز لکھے صرف اس حدیث کی شرح میں. اللہ اکبر. اور علم کا اتنا ذوق تھا کہ دنیاوی کوئی چیز پر کبھی غور کیا ہی نہیں. دنیا حاصل کرنا، گھر بار خریدنا، اس سے تعلق سے کبھی غور ہی نہیں کیا. ان کے ایک پوتے تھے، وہ کہتے ہیں محمد بن فضل، ہمارے دادا کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں اگر آپ سکے دے دیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں 5 کا سکہ کون سا ہے، اس میں 10 کا سکہ کون سا ہے، اس میں 20 کا سکہ کون سا ہے. سکوں میں فرق نہیں کرتے تھے، کبھی دیکھا ہی نہیں. ہم ان کے پیسے کو خرچ کرتے تھے، کبھی پیسوں کو لیا نہیں، کبھی پیسوں کو گنا نہیں. تقوی اور دنیا سے دوری دیکھیے. اللہ اکبر. تب جا کے یہ امام بنتے ہیں. اور ایسے زبردست سلفی امام اور ایسے مضبوط عقیدہ والے کہ اللہ اکبر، ذرا سی بدعت کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ وہ زمانے میں تھے جب بدعتیں چاروں طرف سر اٹھا کر ننگا ناچ رہی تھی. خاص طور پر ایک بدعت جسے بدعت خلق قرآن کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا. مانا یہ کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے. کیا مانا؟ قرآن مخلوق ہے. مخلوق وہ ہیں جنہیں اللہ نے بنایا، اور اللہ خالق ہے. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں سب مخلوق ہیں، یہ ہم جانتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا کلام قرآن، کیا یہ مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ ایک نئی بدعت، ایک نئی بحث ان بدعتیوں نے شروع کی تھی. اور صحیح قول اس میں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اللہ کا حصہ ہے، اور اللہ کا جو حصہ ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتی. تو قرآن غیر مخلوق ہے. یہی رائے تھی سب کی. ابھی آپ کل پرسوں کی مجلس میں دیکھیں گے کہ بڑے بڑے محدثین نے جب یہ مسئلہ پیش آیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور اس وقت کے بعض عمرا جو اس عقیدے کو قبول کر چکے تھے انہوں نے کیسے کیسے ظلموں کو نہیں ڈھایا. افسوس کی بات ہے کہ اس وقت کے بعض خلفاء، ان میں سے مامون، ان میں سے معتصم، یہ بڑے بڑے خلفاء تھے بنو عباس کے، لیکن انہوں نے اس غلط عقیدے کو قبول کر لیا اور بڑے عجیب و غریب اس چیز کی نشر و اشاعت کرنا چاہتے تھے. جو عقیدہ انہوں نے مان لیا، چاہا کہ لوگوں پر زبردستی سے ٹھونسیں، جو نہیں مانتا تو اسے جیل میں ڈال دیتے. ایسے کئی علماء کو قتل کر دیا صرف اس عقیدے کو پھیلانے کے لیے. بڑا ہی گھناؤنا اور بڑا ہی شدید معاملہ تھا. تو اس زمانے میں امام احمد بن حنبل جیسے، امام بخاری جیسے، امام ابن خزیمہ جیسے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. انہوں نے اس باطل عقیدے کا ایسا مقابلہ کیا، اپنا جان دے کے، اپنی دولت دے کے، اپنے گھر سے باہر نکل کے جنگلوں میں بھٹک کر انہوں نے اس عقیدے کی ایسی مخالفت کی کہ الحمدللہ یہ باطل عقیدہ ختم ہو گیا. تو امام ابن خزیمہ ایسے عقیدے کے پابند تھے. وہ کہتے تھے اگر کسی نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے وہ آدمی میرے نظر میں کافر ہے. اگر کسی نے کہا کہ اللہ عرش پر نہیں، اللہ ہر جگہ ہے، وہ آدمی کافر ہے. وہ آدمی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں اس مسئلے کے تعلق سے بھی باتیں چل رہی تھی کہ اللہ عرش پر ہے کہ ہر جگہ ہے. قرآن کی آیتیں واضح ہیں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، لگ بھگ 7 مرتبہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو آسمانے ہیں اس کے اوپر جو عرش ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی موجود ہے، لیکن عرش کو کوئی ضرورت نہیں، عرش کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیسے مستوی ہے، وہ کیسی کیفیت ہے، یہ ہم نہیں جانتے. اس کے تعلق سے پوچھنا بدعت ہے. اللہ نے اس تعلق سے اس کا علم کسی کو نہیں دیا. تو بعض چیزیں جو ہم نہیں جانتے وہ نہیں جاننا علم ہے. اللہ نے بعض چیزوں کو نہیں سکھایا، اسے نہیں جاننا علم ہے. اس کے بال کی کھال نکال کے، آوے کا آوا بگڑا کے عقیدے میں ڈاوان ڈول پیدا کر دیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. تو اس زمانے میں بحث یہ چل گئی تھی کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ ہر جگہ ہے، یعنی اللہ ہر جگہ ہے. جہاں کہیں بھی ہم آتے جاتے ہیں ہر جگہ اللہ ہے. یہ عقیدہ پیدا ہو گیا. تو امام ابن خزیمہ نے کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے اور اللہ عرش پر نہیں، عرش اللہ سے خالی ہے، تو ایسا آدمی کافر ہے. یہ اس وقت کے علماء کے فتوے تھے. بعد میں ایک بہت بڑے خلیفہ آئے جو معتصم کے بعد آئے، متوکل علی اللہ، وہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ رکھتے تھے. انہوں نے ایسے باطل عقیدے رکھنے والوں کو خوب سزائیں دی، یہاں تک کہ اس باطل عقیدوں کو انہوں نے ختم کیا. اور اس کے بعد ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی یادداشت تھی، اللہ اکبر، جب آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس آدمی کی یادداشت غیر معمولی ہوتی ہے، غیر معمولی ہوتی ہے. ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی لکھا ہے وائٹ میں، جو بھی بلیک سے لکھا ہے، پورا مجھے یاد ہے. وائٹ میں
جو بھی میں نے بلیک سے لکھا ہے پورا مجھے یاد ہے، اور ایک مرتبہ ایک چیز کو سن لے کبھی نہیں بھولتے تھے. یہ ان کی غیر معمولی ذہانت تھی اور ایسے غضب کا حافظہ کہ بڑے بڑے محدثین نے ان کی تعریف کی، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اور حدیث کے فن میں ان کا دوسرا اسپیشلائزیشن یہ ہے کہ احادیث میں بعض الفاظوں کی زیادتی ہوتی ہے. ایک مثال میں دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیہ، ایک دوسری روایت ہے انما الاعمال بالنیات، ایک روایت ہے انما العمل بالنیات. ایک ہی معنی ہے لیکن الفاظ میں کبھی الف تا، کبھی بعض الفاظ ایڈ کر دیے جاتے ہیں جو کہ عام محدثین اس کے ماہر نہیں ہوتے. وہ ایک متن بتائیں گے، بات ختم. ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایسی مہارت تھی کہ احادیث آتی ہیں اور احادیث میں الفاظ میں جو چینجز آتے ہیں، الفاظ کے چینجز کے ماہر تھے. یہ حدیث نقل کریں گے، کہیں گے کہ یہ حدیث اس چینجز کے ساتھ فلاں فلاں کتابوں میں آئی ہے. یہ غیر معمولی مہارت تھی، اللہ نے ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا. اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ان کا ذکر اس مجلس میں آئے. اور اس کے بعد رفع العیدین کے تعلق سے کہتے تھے کہ رفع العیدین ایک بہت ہی اہم سنت ہے، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے. رفع العیدین کسی بھی حالت میں کرنا چاہیے، اور یہ مستقل اپنا فقہی ملکہ رکھتے تھے. اسی طریقے سے سنت کی اتباع، ایسی اتباع، ایسی شدت سے اتباع کہ لوگوں نے ایسے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم جانتے ہیں صحابہ میں عبداللہ بن عمر ایک ایسے صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں حد سے زیادہ چلے گئے تھے. یعنی کس حد تک، اگر یہ حج کے لیے جاتے تو مدینہ سے مکہ پہنچتے تو اسی راستے میں جاتے جس راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، اور راستے میں ان جگہوں پر بیٹھتے جن جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا تھا، اگرچہ کہ ان کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے بیٹھ کے کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بیٹھا تھا، اور اپنے خیمے کو اسی جگہ ڈالتے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیمے کو ڈالا تھا، اسی جگہ خیمہ ڈالتے. لوگ پوچھتے کہ آپ دوسری جگہ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ زمین اور اچھی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خیمہ ڈالتے ہوئے دیکھا. اگر کوئی درخت دیکھا جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، یہ بھی آگے بڑھ کے اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے. تو اس حد تک شدت سے سنت کی اتباع ان کے اندر موجود تھی، اگرچہ کہ ایسا کرنا واجب نہیں، ایسا کرنا ضروری نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی، جو باتیں شریعت کے روح سے، دین کے روح سے بتائی، اس کی اتباع کریں گے. جو باتیں وہ بشر ہونے کی وجہ سے کی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر ہونے کی وجہ سے جہاں مثلا قضاء حاجت کی ہو، عبداللہ بن عمر جاتے وہیں پر قضاء حاجت کرتے. تو یہ جو بشری تقاضا، انسان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کی اتباع کرنا ہم پر واجب نہیں ہے. لیکن جو شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے جن باتوں کی تعلیم دی، جن چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا، اس پر عمل کرنا سنت ہے. تو سنت کی اتباع بعض صحابہ نے اس شدت سے کی، اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے تھے. یہاں تک کہ ان کے زمانے میں حمام جیسا نیا کانسیپٹ آیا جہاں پر لوگ جا کے نہاتے تھے. یہ کہتے تھے کہ میں کبھی نہاؤں گا نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں حمام نہیں تھا اور میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگرچہ کہ ایک نیا انٹروڈکشن، نیا ٹیکنالوجی تھا، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا اس کے قریب میں نہیں جاؤں گا. تو جب انہوں نے ایسی شدت سے اپنی زندگی گزاری، ایسا تقوی، ایسا زہد، تو ان سے کئی ایسے کرامات سرزد ہوئے. اس جس علاقے میں رہتے تھے جسے نیساپور کہا جاتا تھا، وہاں پر اگر قحط سالی آئی، لوگ ان کے گھر میں جا کر کہتے تھے کہ آپ دعا کر دیں. یہ کہتے تھے کہ جاؤ، میں کیوں دعا کروں، تم دعا کرو بھائی، تم بھی اللہ کے قریب ہو. اور گھر کے اندر جاتے اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے کہ اللہ اس قحط سالی کو نکال دے. تو جب بھی انہوں نے دعا کی، قحط سالی کو اللہ نے اٹھا دی. یہ ان کے کرامات میں شمار ہوتا ہے. جب آدمی اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، یہ اولیاء اللہ کے سٹیج کو پہنچ جاتا ہے اور اس حد تک سنت کی پیروی کرتا ہے، اس حد تک اس کا عقیدہ صاف ہوتا ہے، تو اس کے بعد کرامات دکھنے ہی دکھنے ہیں. اس کے بعد کرامات دکھنے ہی دکھنے ہیں. اور کرامات میں ان کی کتابیں ہیں. ایک کتاب ان کی ہے کتاب التوحید والصفات. ایسی کتاب ہے سارا یورپ پڑھ کے پریشان ہے کہ کیسی باتیں انہوں نے لکھی. عقیدے کی بنیادی باتوں کو انہوں نے اس کتاب میں داخل کیا. یہ کتاب خود ایک بہت بڑا کرشمہ اور کرامات ہے. اور صحیح ابن خزیمہ جو ساری دنیا میں حدیث کی کتاب مشہور ہے، جس کے تعلق سے امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس کا درجہ امام مسلم کی کتاب کے برابر ہے. امام مسلم کی جو صحیح ہے اس کے برابر صحیح ابن خزیمہ کا درجہ آتا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور سچے ایسے کہ ان سے کسی نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، اور کبھی بھی زبان سے غلطی نہیں نکلتی تھی. زبان کے ایسے پابند گویا کہ ہم اور آپ ہمارے بہترین خزانے کی حفاظت کرتے ہیں، گھر میں اندر ڈال کے رکھتے ہیں، بند کے رکھتے ہیں، ویسے اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے. کبھی کسی نے ان کو غیبت کرتے ہوئے،
کبھی کسی نے ان کو جو ہے چغل خوری کرتے ہوئے، کبھی کسی نے ان کو گالی دیتے ہوئے نہیں سنا. ہاں اگر سنت کی خلاف ورزی ہوئی تو ڈٹ جاتے تھے، بڑے بڑے عمرا سے مخالفت کر جاتے تھے. ایک ان کے زمانے کا امیر تھا جس کا نام اسماعیل بن احمد تھا. یہ ایسا امیر تھا کہ یہ بھی حدیث کا ذوق رکھتا تھا، تو کبھی کبھار حدیثیں سنا دیتا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے حدیث سنائی، ابن خزیمہ مجلس میں بیٹھے تھے، تو فوراً امیر کو روک کر کہا کہ تم نے جس آدمی کا ذکر کیا ہے وہ آدمی ضعیف ہے، اسے آپ روایت مت کریں. تو امیر ان کی بات سن کے ششدر اور پریشان ہو گیا. جب مجلس ختم ہوئی تو بڑے بڑے علماء کے ابن خزیمہ سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ امیر جو ہے بہت ہی سخت آدمی ہے، یہ غلطیوں کو سننا نہیں چاہتا. ہم 20 سال سے معلوم ہے حدیث ضعیف ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ غلط بات ہے. ہم خاموشی سے سن لیتے ہیں کیونکہ یہ امیر بڑا ہی سخت اور جبروت آدمی ہے. ابن خزیمہ نے دھڑلے سے بات بتائی اور کبھی موت سے ڈرا ہی نہیں. بڑے بڑے لوگوں سے مخالفت کر جاتے. ایسا زاہد آدمی، ایسا نیک آدمی، ایسا عالم، ایسے لوگ آج دنیا میں تقریباً نہیں ملتے ہیں. یہ اس زمانے میں ایسے لوگ کئی ہوتے تھے، یہ ایک دو نہیں. آپ کو جہاں کہیں جائے ایسے زبردست اللہ والے اور علم والے، عمل کرنے والے، زہد، تقوی، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، دنیا سے دور، ایسے لوگوں کی بھرمار تھی اس زمانے میں. اس لیے اللہ نے ان کے ذریعے سے اللہ نے اس پاک دین کی حفاظت کی. خود ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہے کہ وہ جب بھی کوئی کتاب لکھنا چاہتے استخارہ کرتے رہتے یہاں تک کہ بات سمجھ میں آئے تو کتاب لکھتے تھے. یہ زہد و تقوی کا پہاڑ، یہ 311 ہجری وفات پا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری علمی باتیں ان کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے کافی ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.